اجر عظیم عطا فرمائے۔ تمام لوگ کوشش کریے گا کہ آمین ضرور بولیں۔ میرا مالک وقت کی آخری حجت، حقیقی حجت الاسلام بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس کرۂ ارض پر جہاں جہاں بھی وہ لوگ بستے ہیں جن کے دلوں میں علی بستا ہے، میرا مالک زندگی میں انہیں ایک بار ضرور کرب و بلا کی زیارت نصیب فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ محمد و آل محمد۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ یا علی، کتنے درود اور کتنے سلام بھیجے جائیں اس ہستی پر جس نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کتنے درود اور کتنے سلام بھیجے جائیں اس ہستی پر جس نے گلی کے ملنگ کو نوازا تو قلندر بنایا۔ سید، کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چند تمہیدی جملے ادا کیے جائیں تاکہ لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے، لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں سیدھا جو بات بتانے والا ہوں توجہ میری طرف رکھیے گا۔ ویسے بھی ایسے مجمع میں تمہید کی ضرورت ہے ہی نہیں، جو اپنا آرام اور دنیا کے سارے کام چھوڑ کر علی کی خوشی میں شامل ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ رات جو بکھرنے لگی ہے گلی گلی، آج کے دن کسی سنی یا شیعہ کے گھر میں خوشی نہیں، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ رات جو بکھرنے لگی ہے گلی گلی، مہکی ہوئی ہے جس سے تصور کی ہر کلی، یہ مورتی مراد، یہ مورتی مراد، مہکتی یہ منچلی، نازل ہوا اسی میں میرا 14واں علی۔ ہائے ہائے یا علی یا علی۔ خالق دو جہاں ارض و سما، مالک دو جہاں نے مسلمانوں پر ایک چیز فرض کی اور اس کی ادائیگی لازم کی، وہ ہے نماز۔ اور نماز قائم کرو، حکم ہوا اللہ کی طرف سے، جس طرح کے بھی حالات ہوں نماز قائم کرو۔ جس کا عملی نمونہ کس نے دیا؟ اہل بیت نے۔ مشکل سے مشکل حالات میں نماز کو پڑھا نہیں، قائم بھی کر کے دکھایا۔ اگر میں ان حالات کی طرف جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اپنا مقصد جو بات بتانی ہے اس کا مقصد پہنچانا ہے۔ نماز اللہ نے قائم کی، شریعت میں ہے نماز پڑھو، نماز میں سورہ فاتحہ لازم، اس کے بعد جو مرضی سورت پڑھو، سورہ فاتحہ لازم، اس کے بعد جو مرضی سورت پڑھو۔ اب کل پرسوں میں ایک سورت جس کا نام ہے سورہ عادیات، جس میں اللہ نے علی کے گھوڑوں کی 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ علی کے گھوڑوں کی 5 قسمیں اللہ نے اٹھائیں۔ اگر میں نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ عادیات پڑھوں، میری نماز باطل تو نہیں؟ توجہ ہے؟ گھوڑا جب بھاگتا ہے تو نتنوں سے پھٹکارے مارتا ہے، ہانپتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس ہانپنے کی قسم۔ توجہ ہے؟ گھوڑا جب اپنے پاؤں پتھر پر مارتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ نکلنے والی، وہ پیدا ہونے والی چنگاریوں کی قسم۔ صبح سے پہلے گھوڑا شب خون مارنے جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس ادا کی قسم۔ اللہ فرماتا ہے چوتھی قسم کون سی؟ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو وادی اس میں گرد اڑتی ہے، اللہ فرماتا ہے اس اڑنے والی گرد کی قسم۔ 5ویں قسم اللہ نے فرمایا، کیا کون سی قسم ہے؟ اللہ نے فرمایا جب گھوڑا دوڑتا ہے اور اپنے سینے سے، سینے کی چوٹ سے دشمنان اسلام کو گراتا ہے،
چوٹ مارنے کے ڈھنگ کی قسم. اب میرا سوال یہ ہے, مجھے تو مشکل سے نکالو نا, میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ عادیات پڑھوں, میری نماز باطل تو نہیں؟ میری نماز باطل تو نہیں؟ تو مجھے اس سوال کا جواب دو کہ جس نماز میں جس خاندان کے گھوڑوں کا ذکر آ سکتا ہے, مالکوں کا ذکر کیوں نہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس 3-4. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. ابھی میں نے صرف مختصر سا بتانا ہے کہ مالک کون سے. اس سے پہلے مولا ایسے بزرگوں کو بھی سلامت رکھے, کیونکہ ایسے بزرگوں کی تربیت کی ڈکشنری میں اے فار ایپل سے پہلے اے فار علی ہے. ہائے ہائے, مولا سلامت رکھے ایسے بزرگوں کو. اور مالک کیسے, ایسا کریم, ایسا کریم جس کے کرم کی نہ حد ملے, جو آئے جب آئے جیسے آئے جتنے آئے جھولیاں بھر کے لے جائیں. ایسا کریم جس کے کرم کی نہ حد ملے, ایسا علیم علم کو جس سے مدد ملے, ایسا سلیم جس میں شعور سمد ملے, ایسا عظیم جس کی ادا میں عہد ملے. اب مختصر سے اگلے 2 جملوں پر توجہ کریے گا. میں کہہ رہا ہوں دنیا و دی میں, دنیا و دی میں جس کو معلا نسب ملے, خالق کی بارگاہ میں حیدر لقب ملے. یا علی, یا علی. اب بس اپنی حاضری کا اختتام, بس حاضری کرنی ہوتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہم جیسے حقیر لوگوں کی بھی حاضری ہو جائے, جس کی بارگاہ میں انبیاء اور اولیاء بھی حاضری کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں. میں کہہ رہا ہوں, میں نے کہا یا امام, سارا زمانہ پکار رہا ہے اللہ جل, اللہ جل, اللہ جل. نمازوں میں, قرآن کی تلاوتوں کے بعد, مجلسوں میں, محفلوں میں, ہر جگہ جلوسوں میں اللہ جل, اللہ جل, اللہ جل. میں نے کہا امام ظہور نہیں, جواب غیبت کیا آیا, بس اس پر توجہ, اس کے بعد میری حاضری مکمل. امام فرماتے ہیں مجھے تو پکارا. کوئی ایک بندہ میری بات کو سمجھ جائے, میرے پڑھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. امام فرماتے ہیں مجھے تو پکارا, کیا خود کو سنوارا؟ آئے ہائے ہائے ہائے. امام فرماتے ہیں مجھے تو پکارا, کیا خود کو سنوارا؟ آگے امام نے کہا, امام فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں سے مجھ کو گلا ہے. پہلے میں نے کیا کہا, امام فرماتے ہیں مجھے تو پکارا, کیا خود کو سنوارا؟ میرے چاہنے والوں سے مجھ کو گلا ہے. عجب یہ غضب ہے, میری بھی طلب ہے, نہ لب پہ ہے قرآن نہ دل میں ولا. آئے ہے یا علی, یا علی. مجھے تو پکارا, کیا خود کو سنوارا؟ میرے چاہنے والوں سے مجھ کو گلا ہے. عجب یہ غضب ہے, میری بھی طلب ہے, نہ لب پہ ہے قرآن نہ دل میں ولا. میں نے کہا آگے امام نے فرمایا نمازوں سے لے کر تا نہیں عن المنکر, میری قربتوں کا یہی سلسلہ ہے. بنا ہے جو خلی ہمینی حسینی, میں ان سے ملا ہوں وہ مجھ سے ملا ہے. میں ان سے ملا ہوں وہ مجھ سے ملا ہے. میں نے کہا امام مجھ جیسے حقیر بندے کے لیے, امام فرماتے ہیں نظر میں حیا ہو, جگر میں وفا ہو, لبوں پہ دعا ہو. نظر میں حیا ہو, جگر میں وفا ہو, لبوں پہ دعا ہو, تو پھر میں تو یہ ہوں. پڑھ محمد وال محمد صلوات. اللہم جزاک. بنانی کبھی مٹی کی کہ مورت ہی نہ بڑھتی. بابا محسن شاہ جی, جب اللہ رب العزت نے اپنی پہلی حجت کو تخلیق فرمایا, نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو, اگر آپ قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جب اللہ نے اپنی پہلی حجت کو خلق فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ مالک یہ جو تو انسان بنانے جا رہا ہے, یہ زمین پہ سرفروشی, قتل و غارت, فساد, فتنہ, حسد, کینہ, بغض